بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألۃ العاشرۃ فی انہ تعالی غیر مرکب. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم میں فصل دوم میں 10ویں مسئلے میں ہے کہ اس مسئلے کو تقریباً بیان کیا تھا گزشتہ جلسے میں. عبارت کی تطبیق رہتی ہے. یہ مسئلہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم جو واجب الوجود ہے وہ مرکب نہیں ہے. اچھا، ترکیب کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ ترکیب عقلی ہو کہ جنس اور فصل کے ذریعے سے ہے، یا ترکیب خارجی ہو کہ جو مادے اور صورت سے ہے، یا ترکیب مقداری ہو. علامہ حلی صرف ایک ہی نقطے کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، لہذا خدا کے لیے آپ کوئی بھی ترکیب تصور نہیں کر سکتے. اچھا، عرض کیا تھا میں نے گزشتہ جلسے میں کہ یہ دلیل تمام ترکیبات کی نفی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض ترکیبات ایسی ہیں، مثلا جیسے ترکیب عقلی ہے جنس و فصل سے، خب وہاں پر اجزاء کی محتاجی نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً تو اجزاء نہیں ہے نا خارج میں. آپ مقام عقل میں آ کر اجزاء فرض کرتے ہیں. خب اس دلیل کے ساتھ آپ اس ترکیب کی کیسے نفی کرتے ہیں؟ درست ہے. لہذا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ آپ خداوند منان کے لیے تمام ترکیبات کی نفی کریں، بلکہ یہاں پر جیسے کہ حکمت مطالعہ میں جو ملا صدرہ کا طریقہ کار ہے، جو اتباع ملا صدرہ کا طریقہ کار ہے، آپ اس باب سے وارد ہو، یا اس سے پہلے بھی حکماء کا جو طریقہ کار ہے کہ بالاخر جنس و فصل سے ترکیب اس کے لیے ہے جس کی آپ ماہیت فرض کر سکتے ہوں. ایک اس کا وجود ہو، ایک اس کی ماہیت ہو، پھر ماہیت کے اعتبار سے آپ کہیں گے کہ جنس و فصل سے مرکب ہے. لیکن واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جس کی اصلاً ماہیت نہیں ہے. اچھا، جب اس کی ماہیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے لیے آپ کوئی بھی ترکیب فرض نہیں کر سکتے، نہ ترکیب عقلی، جنس و فصل کی بات ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ترکیب خارجی بھی تصور نہیں ہوگی، کیونکہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ جنس وہی مادہ ہے اور فصل وہی صورت ہے، فرق صرف بشرط لا اور لا بشرط کا ہے. لہذا جب آپ نے جنس و فصل کی نفی کی تو مادے اور صورت کی خود بخود نفی ہو جائے گی. اچھا، جب آپ نے مادے اور صورت کی نفی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جسم نہیں ہوگا، جسمانیت کی بھی نفی ہو گئی. جب جسمانیت کی نفی ہو گئی تو ترکیب مقداری کی بھی خود بخود نفی ہو جائے گی، کیونکہ مقدار ہمیشہ جسم پر ہوتی ہے. اب یہ طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ تمام ترکیبات کی اس سے نفی کر سکتے ہیں. دیکھیں عبارت کو. المسألۃ العاشرہ فی انہ تعالی غیر مرکب. 10واں مسئلہ یہ ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے. قال والترکیب بمعانی ہے، اور ترکیب اپنے تمام معانی کے ساتھ اس کی بھی نفی ہوتی ہے. اقول ھذا عطف علی الزائد، یہ بھی اسی زائد پر عطف ہے، بمعنی اس طریقے سے کہ ان وجوب الوجود یقتضی نفی ترکیب ایضاً، خدا کے وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے. والدلیل علی ذلک، اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ ان کل مرکب فانہ مفتقر الی اجزائہ، ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ لتأخر ہی و تعلیل ہی بہا، اس لیے کہ ہر مرکب متأخر ہوتا ہے اجزاء سے، اور ہر مرکب معلل ہوتا ہے اجزاء کے ذریعے سے۔ اجزاء اس مرکب کے لیے علت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خوب، جب اس طریقے سے ہے تو نتیجتاً مرکب کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہوگا اجزاء کا۔ کہ یہیں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہاں پر ہے جہاں پر اجزاء خارجی ہوں، جہاں پر اجزاء تعلیلی ہیں وہاں پر یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی لیے متکلمین میں سے جو عرب شاہی ہیں مفتاح الباب میں لکھتے ہیں کہ الوجوب الذاتی لا ینافی الافتقار الی الغیر فی الوجود الذہنی، کہ وجوب ذاتی منافات نہیں رکھتا کہ وہ غیر کی طرف محتاج ہو وجود ذہنی میں۔ حالانکہ اس دلیل کے اندر ظاہراً جھول دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر ایسے کہتے ہیں، لیکن نہ، درست نہیں ہے بات ان کی، درست نہیں۔ ان کا اشکال علامہ حلی پر وارد ہو سکتا ہے، اما بات ان کی بھی غلط ہے کہ واجب ذاتی مقام ذہن میں آ کر محتاج ہو غیر کا، نہ، وہاں پر بھی محتاج نہیں ہے غیر کا۔ وَكُلُّ جُزْءٍ مِّنَ الْمُرَكَّبِ فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لَهُ، اس لیے کہ ہر جز جو بھی مرکب کا ہے وہ مرکب کا غیر ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مُفْتَقِرٍ إِلَى الْغَيْرِ مُمْكِنٌ، اور ہر وہ کہ جو اپنے غیر کی طرف محتاج ہو وہ ممکن ہے۔ پس فَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ تَعَالَى مُرَكَّبًا كَانَ مُمْكِنًا، اگر واجب تعالی مرکب ہوگا تو ممکن بن جائے گا۔ هذا خلفون، پس نتیجہ فوجوب الوجود یقتضی نفی ترکیب، پس واجب الوجود ہونا تقاضا کرتا ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں مرحوم علامہ ترکیب کے معانی ہے آیا جو ہے خواجہ کی عبارت میں، اس کی وضاحت کرتے۔ وَعْلَمْ أَنَّ التَّرْكِيبَ قَدْ يَكُونُ عَقْلِيًّا، یہ آپ نقطہ جان لیں کہ ترکیب بسا اوقات عقلی ہوتی ہے۔ وَهُوَ التَّرْكِيبُ مِنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، یہ ترکیب جنس اور فصل سے ہوتی ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ خَارِجِيًّا، اور کبھی کبھار ترکیب کیا ہوتی ہے؟ خارجی ہوتی ہے۔ كَتَرْكِيبِ الْجِسْمِ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، جیسے جسم مرکب ہے مادے اور صورت سے، درست ہے۔ وَتَرْكِيبِ الْمَقَادِيرِ مِنْ غَيْرِهَا، اور اسی طریقے سے ایک ترکیب مقادیر والی جو ترکیب ہے، درست ہے۔ حالا یہاں پر عبارت میں آیا ہے من غیرہا، بعض جگہوں پر من غیرہا کی جگہ پر ہے وغیرہا، اگر ایسے ہو بعض نسخوں میں ایسے ہے وترکیب المقادیر وغیرہا، ایسے اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے، اور من غیرہا ہو تو اتنا بہرحال جچتا نہیں ہے، لیکن ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ مقادیر کی ترکیب من غیر، اپنے غیر سے، کہ اتنا مزہ نہیں کر رہا۔ والجمیع منفی عن الواجب تعالی، اور یہ ساری کی ساری ترکیبات واجب تعالی سے منفی ہیں، درست صاحب۔ لاشتراک المرکبات فی افتقارها الی الاجزاء، کیونکہ جتنے بھی مرکبات ہوں وہ اجزاء کی طرف محتاج ہونے میں سب کے سب شریک ہیں۔ پس فلا جنس لہ ولا فصل ولا غیرہما من الاجزاء العقلیہ والحسیہ، نہ اس کے لیے جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور اجزاء عقلیہ ہے، اور مادہ و صورت عقلی مثلا، درست ہے، یا مثلا حسی، نہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ترکیب خدا کی بارگاہ میں راہ نہ دارد۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ بعد میں ملا صدرہ اسی نقطے کو کہتے ہیں کہ خدا وجود صرف ہے، کسی طرح کی ترکیب نہیں ہے، وہاں پر وجود صرف ہے، فقط وجود ہے، حقیقت ہستی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، درست ہے، کہ اس کے اپنے نتائج ہیں بہرحال۔ خوب، الحمدللہ ترکیب کی بات سے نکلتے ہیں، اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف۔ وہ بات یہ، اگرچہ ترکیب کے باب میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان باتوں کو نہیں کہتے یہاں پر، بہت زیادہ بعد والے محققین بقول ایرانیوں کو خیلی داد سخن دادان، واقعاً بہت زیادہ باتیں کی انہوں نے، لیکن بہرحال اصل نقطہ یہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا، کیونکہ وہ ماہیت نہیں رکھتا، یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے، جب اس کے وجود کے علاوہ ماہیت نہیں ہے، کوئی ترکیب تصور نہیں کر سکتے، اصل نقطہ یہ ہے۔
خب 11واں مسئلہ کہ خدا کا ضد نہیں ہے. اچھا ضد کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہم عمومی معنی میں ضد کہتے ہیں، بھائی یہ فلاں چیز فلاں کی ضد ہے، عرف عام میں ضد کہتے ہیں. عرف عام میں جب بھی ہم ضد کہتے ہیں مراد یعنی وہ چیز کہ جو اس کے ساتھ قوت میں مساوی ہے اور اس کے لیے ممانع کی حیثیت رکھتا ہے. مثلا دو چیزیں ہیں آپس میں قوت میں مساوات رکھتے ہیں، برابر ہے، یہ بھی قوی ہے یہ بھی قوی ہے، اور یہ اس کو دھکیلے یہ اس کو دھکیلے. اس معنی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عرف عام میں ضد کا استعمال کرتے ہیں. یہ فلاں کا ضد ہے، وہ فلاں کا ضد ہے. مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ آپس میں اپنے آپ کو حالانکہ برابر ہیں یا اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے، مخالف ہے، ممانع ہے. یہ اس کو ادھر دھکیلتا ہے، وہ اس کو ادھر دھکیلتا ہے. درست ہے؟ عرف عام میں ضد اس کو کہتے ہیں. لیکن منطقی اصطلاح میں آئے ضد کس کو کہتے ہیں؟ المنطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقابل کی ایک لحاظ سے 4 قسمیں ہیں. درست ہے؟ تقابل یا سلب و ایجاب ہے، یا ملکہ و عدم ملکہ ہے، یا تقابل تضاد ہے، یا تقابل تضایف ہے. کہ بقول مرحوم علامہ حلی کے جوہر نزید میں وجہ حسر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 کیوں ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ تقابل یا 2 امر وجودیوں میں ہے، یا ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے. درست ہے؟ اور اگر تقابل اس طرح سے ہو کہ ایک امر وجودی ہے دوسرا امر عدمی ہے تو اس کی 2 صورت ہے. یا وہ جو امر عدمی ہے اسی وجود کا عدم ہے، جیسے انسان اور لا انسان، حجر اور لا حجر. خوب اس کو تقابل سلب و ایجاب کہتے ہیں، یا تقابل نقیضین کہتے ہیں. کہ تناقض یعنی نقیض کل شیء رفعہ. تناقض یہ ہے کہ بابا ہر شے کا نقیض اس کو آپ اٹھا لیں. اگر ایک شے ہے آپ اس کا نقیض دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے لا لگا دیں. انسان لا انسان، حجر لا حجر، کتاب لا کتاب. کہ نقیض کل شیء رفعہ، کتاب لا کتاب. ایسے یا تو وہ جو امر عدمی ہے عیناً اسی وجود کا عدم نہیں ہے، اسی کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ عدم کسی ایسے مورد میں ہے کہ جس کے اندر شأنیت وجود ہو لیکن وجود نہ ہو. اس کو آپ کہتے ہیں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. خوب اما اور بصر، علم و جہل، درست، ان کے اندر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. آغا اما ہر لا بصر کو نہیں کہتے. اما وہ لا بصر جو ایک ایسے مورد میں ہو کہ جس کے اندر بصر کی صلاحیت ہو، اسے آپ اما کہتے ہیں. دیوار کو اندھا نہیں کہتے آپ، کیونکہ اس کے اندر شانیت بصر نہیں ہے. دیوار کو جاہل نہیں کہتے اس لیے کہ اس کے اندر شانیت علم نہیں ہے. یہ ہو جائے گا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. خب تقابل تضایف اضافہ کیا ہے؟ تقابل اضافہ یہ کہ بابا 2 امر وجودی ہیں، ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے. آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ متقابل ہے، اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے. ابوت بنوت، اخوت اوپر نیچے، یہ جتنے بھی ہیں متضائف ہیں. عالم معلوم متضائف ہیں، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے. یہ ہو گئے 3 کہ مناسبت ما کی وجہ سے ذکر کی. اب آتے ہیں ضد کی طرف. ضد کسے کہتے ہیں؟ آغا ضد کی ایک مشہور تعریف ہے کہ جو علامہ ذکر کرتے ہیں. عمومی جو میں نے عام معنی ضد والا ذکر کیا، عرف عام والا، وہ دیکھیے عرف عام میں اصطلاحی معنی وہ نہیں کہلاتا. اصطلاحی معنی یہ ہے، ضد کے لیے کہتے ہیں امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینہما غایت الخلاف. یہ تعریف ہے. امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینہما غایت الخلاف. 2 امر وجودی ہیں جو موضوع واحد پر پے در پہ آتے ہیں. یہ دیوار مثلا ایک مرتبہ کالی ہے ایک مرتبہ سفید ہے، موضوع واحد ہے. اب اس موضوع واحد پر سیاہی بھی آ سکتی ہے، سفیدی بھی آ سکتی ہے. وبینہما غایت الخلاف، اور ان دونوں کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہو، اس سے بڑھ کر ان کے اندر منافرت نہیں ہو سکتی.
ان کو کہتے ہیں ضد. اس اعتبار سے ضدان اعراض کے اندر ہوں گے. ضدان کس کے اندر ہوں گے؟ اعراض. درست ہے. مثلا جیسے سیاہی و سفیدی، خب یہ دونوں ضد ہیں آپس میں، سیاہی اور سفیدی. اچھا، سیاہی اور مثلا کرمزی، سرخ ہونا، ان دونوں کے درمیان تضاد ہے، ضدین ہیں آپس میں. کالا ہونا اور سرخ ہونا، کیوں؟ امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد تو ہیں. بینہما غایت الخلاف نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ جتنا ان کے اندر منافرت ہے، اس سے زیادہ منافرت آپ فرض کر سکتے. اس اعتبار سے ان کے اندر تخالف ہے، لیکن آپ ان کو تضاد نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ تعریف ہو گئی اس اعتبار سے کہ یہ ہم ضدان کو مخصوص کریں اعراض کے ساتھ، کہ مشہور بھی یہی ہے کہ جس کو آپ منطق میں کہتے ہیں کہ یہ تضاد اوصاف کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ علی موضوع واحد کی جگہ علی المحل الواحد کی تعبیر استعمال کریں تو پھر تضاد اعم ہو جائے گا. جواہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اعراض کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اللہ یہ اصطلاحات اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ خود علامہ نے کی ہے. دیکھیں، ایک ہے محل، ایک ہے موضوع، ان دونوں میں تفاوت ہے. مثلا دیوار سفیدی اور سیاہی کے لیے محل ہے یا موضوع ہے؟ موضوع ہے. اس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں موضوع. اعراض کے لیے جو موضوع ہوتا ہے، جس جگہ پر اعراض عارض ہوتے ہیں، ان کو اس کے لیے موضوع کہتے ہیں اصطلاحاً. اعراض جتنے بھی ہیں، نوگانا اعراض ہیں، کم ہے، کیف ہے، واہ واہ واہ، جو فلسفے میں ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ موضوع ہوتا ہے. اور اس موضوع کی خاصیت یہ ہے کہ ذاتاً ان اعراض سے مستغنی ہے. یعنی اگر وہ عرض چلا جائے تو موضوع خراب نہیں ہوگا. مثلا دیوار سے اگر آپ سفیدی کو ہٹا دیں تو دیوار خراب تھوڑی ہوگی. درست ہے. ایک اور اصطلاح ہے محل. یہ محل کی اصطلاح وہاں پر ہے کہ وہ جو جگہ ہے، جس جگہ پر کوئی چیز عارض ہو رہی ہے، وہ جگہ اس عارض ہونے والی چیز کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. مثلا جیسے ذکر کرتے ہیں مادے اور صورت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مادہ محل ہے صور نوعیہ کے لیے یا صور جوہریہ کے لیے. بہرحال یہ فلسفے کی بات ہے، اس بات کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا. یہاں پر صرف عبارت میں جملہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اشارہ کر رہا ہوں. فقط مادہ محل ہوتا ہے صورت کے لیے. جیسے عرض موضوع پر عارض ہوتا ہے، اسی طریقے سے صورت اسی محل کے اندر حال ہوتی ہے، اس کے اندر حلول کرتی ہے. لیکن محل وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اس صورت کو ہٹا دیا جائے تو مادہ بھی ختم ہو جائے گا. درست ہے آقا؟ تو اگر آپ تعریف ضدین میں ایسے کہیں، امران وجودیان یتعاقبان علی المحل الواحد، درست ہے. خب اگر محل کہیں تو عام ہو جائے گا، جوہر کو بھی شامل ہے، عرض کو بھی شامل ہے. اور اگر آپ کہیں کہ علی موضوع واحد تو ضدین فقط اور فقط اعراض کے ساتھ مخصوص ہوگا. اللہ یہ دیکھیے اصطلاح ہے. کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے لیے ضد ممکن نہیں ہے. کوئی بھی تعریف کریں آپ، کوئی بھی آپ ضد کی تعریف کریں، واجب الوجود کے لیے ضد ناممکن ہے. چاہے موضوع واحد ہو چاہے معنی واحد. بھلے، کیونکہ بالاخر دونوں صورتوں میں وہ جو عارض ہونے والی چیز ہے وہ اس پر عارض ہوتی ہے، اس کے اندر حلول کرتی ہے. خدا محل حوادث، محل حلول، محل عارض واقع نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر محل واقع ہو تو بالاخر ایک طرح کی ترکیب ہوگی.
درست ہے؟ لہذا خدا کے لیے ضد کا تصور ناممکن ہے. اب یہ تھوڑی سی منطقی اور فلسفی اصطلاحات تھی کہ مطلب روشن ہے کہ خدا کا ضد ممکن نہیں ہے. موضوع واقع ہونے میں کیا اشکال ہے؟ موضوع واقع ہونے میں کیسے موضوع واقع ہوگا؟ پھر اس کے اندر بلاخر ایک طرح کا تغیر آئے گا، ایک طرح پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں فرض کریں گے آپ. المسألۃ الحادی عشر فی انہ تعالی لا ضد لہ. 11واں مسئلہ یہ کہ خدا کا ضد نہیں ہے. قال والضد، اسی زائد پر عطف ہو رہا ہے. اقول ھذا عطف علی الزائد ایضا، یہ بھی زائد پر عطف ہے. فإن وجوب الوجود یقتضی نفی الضد، وجوب وجود تقاضا کرتا ہے کہ خدا کا ضد نہیں ہونا چاہیے. کیوں آغا؟ لأن الضد، اس لیے کہ ضد یقال بحسب المشہور، مشہور کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. کس پر؟ علامہ، ان چیزوں پر، ان اوصاف پر کہ یتعاقب غیرہ من الذوات علی المحل او الموضوع. درست، اپنے علاوہ، ذوات کے علاوہ متعاقباً کسی محل یا موضوع پر آتا ہے. درست ہے؟ علامہ یتعاقب غیرہ من الذوات علی المحل او الموضوع، کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے. ٹھیک ہے، یتعاقب ایک دوسرے اپنے غیر کے پیچھے آتا ہے. یتعاقب غیرہ اپنے غیر کے پیچھے آتا ہے. کس پر؟ علی المحل، محل پر آتا ہے. اب الموضوع یا موضوع پر آتا ہے. درست. خوب، یعاقب نہیں ہونا چاہیے، یتعاقب ہونا چاہیے. یہ تو روشن ہے. اگر یعاقب ہوئے تو دیکھیے یتعاقب باید باشه. عقاب تھوڑی کرتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے. باب تفاعل ہونا چاہیے. باب تفاعل میں مشارکت کا معنی ہے. تعاقب میں یہ معنی لینا چاہتے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا. علامہ یتعاقب غیرہ، جو اپنے غیر کے پیچھے آتا ہے. درست ہے؟ من الذوات، ذوات میں سے کوئی بھی. درست ہے، اپنے غیر کے پیچھے آتا ہے. کس پر؟ علی المحل، کہ اس صورت میں عام ہو جائے گا. او الموضوع، کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ مخصوص ہوگا اعراض کے ساتھ. مع التنافی بینہما، ساتھ اس کے کہ ان دونوں میں تنافی ہو. حالانکہ یہاں پر فقط تنافی کی آغا کہہ رہے ہیں، لیکن مشہور اصطلاح کے مطابق غایت تنافی، کیونکہ آغا کے اعتبار سے پھر سفید اور سرخ میں تضاد ہونا چاہیے. تنافی تو ہے لیکن غایت تنافی نہیں ہے. مع التنافی بینہما، انہوں نے یہ فقط کہا کہ مع التنافی بینہما، ہم نے کہا نہ، مع غایت التنافی، انتہا درجے کی منافرت. اور دوسرا یہ جو اوپر انہوں نے کہا نا لأن الضد یقال بحسب المشہور. خب جب آپ تعریف کے اندر تعمیم دیتے ہیں، آپ ایک طرف سے کہتے ہیں علی المحل او الموضوع، اگر آپ خود تعریف کے اندر عمومیت دیتے ہیں تو پھر آپ کو بحسب المشہور نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مشہور کے اعتبار سے تضاد فقط اس صورت میں جب علی الموضوع ہو، اس کو کہتے ہیں ضد مشہوری. درست ہے، اس کو کہتے ہیں ضد مشہوری. خب لیکن آپ تو دونوں کو لے کر آ رہے ہیں، علی المحل او الموضوع، تو پھر آپ بحسب المشہور کیوں کہتے؟ نہیں کہنا چاہیے. وواجب الوجود یستحیل علیہ الحلول، آگا کچھ بھی ہو، چاہے عرض ہو چاہے صورت کی شکل میں ہو، بالاخر حلول چاہتا ہے. ضد اگر آئے تو حلول چاہتا ہے. یستحیل علیہ الحلول، خدا کے لیے حلول محال ہے. ابھی ذکر بھی کریں گے آگے، حلول ناممکن ہے. پس فلا ضد لہو بہذا المعنی، اس معنی کے اعتبار سے خدا کے لیے ضد نہیں ہے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس معنی کے اعتبار سے؟ کیونکہ اس دلیل کا تقاضا یہ کہ یہ والا ضد نہ ہو. باقی جو آپ ضد عرفی کہتے ہیں اس کے لیے پھر دوسری دلیل ہے.
عرفی معنی میں جو آپ ضد کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں نا وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُسَاوٍ فِي الْقُوَّةِ مُمَانِعٍ، ضد کا اطلاق ہوتا ہے ایک مرتبہ اس چیز پر کہ جو قوت میں مساوی ہو اور ممانعٍ اور دوسری چیز کو دھکیلنے والی ہو. درست ہے. اس کی نفی کے لیے دلیل یہ نہیں ہے کہ حلول وہاں پر محال ہے، وہاں پر اب حلول کی بات نہیں ہے. تو اس کو رد کریں وقت بینا انہ تعالی لا مثل لہ، خدا کا جب مثل نہیں ہے تو اس معنی میں بھی خدا کے لیے ضد نہیں ہوگا. پس فلا مشارک لہ تعالی فی القوت، پس کوئی بھی شے خدا کے ساتھ قوت میں شریک نہیں ہے. اب جب قوت میں شریک نہیں ہے تو پس اس کا اس معنی میں ضد بھی نہیں ہوگا. درست ہے. ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ وہ اس ضد عرفی کی جو نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جب آپ نے ثابت کیا کہ خدا ایک ہے تو جو آپ ضد عرفی ثابت کریں کچھ بھی ہو اس کا معلول ہوگا نا، معلول ہوگا نا، کیونکہ دوسرا واجب الوجود تو نہیں ہو سکتا، وہ معلول ہوگا خدا کا. خوب معلول کتنا بھی ہو جائے وہ دیگے علت کے لیے ضد واقع نہیں ہو سکتا، مفتقر ہے، محتاج ہے. اس باب سے اگر ورود کریں تو بہت اچھا ہے، معلول ہے تو اس باب سے وارد ہوں اچھا ہے. پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا کا مثل نہیں ہے پس ضد نہیں ہے، کیونکہ یہ دلالت خفی ہے. بابا مثل نہ ہونا دلالت تھوڑی کرتا ہے کہ اس کا ضد نہ ہو، یہ کہاں ثابت کر رہے ہیں. اصل نقطہ وہی ہے کیونکہ وہ واحد ہے، جو بھی آپ اس کا ضد فرض کریں گے وہ معلول ہوگا. یہ نقطہ اچھا ہے ابو علی سینا کا. خوب تمام شد، یہ بھی مطلب روشن ہوا. خوب مسئلہ ثانی اشار ہے نا، 12واں مسئلہ تو پڑھ رہے تھے، ہادی اشر کا مسئلہ، خوب 11واں تھا. 12واں مسئلہ، یہ مسئلہ تھوڑا مزیدار ہے. 12واں مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے حیز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ حیز، یا جس کو آپ کہتے مکان. خدا کے لیے مکان نہیں ہے. اچھا، مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان سے مراد ظاہر سی بات ہے گھر تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں مکان تو گھر ہوتا ہے. وہ گھر کے لیے مکان ہے یا نہیں ہے؟ ہر جسم کے لیے مکان ہے، ہر جسم کے لیے مکان ہے نا. تو مکان کیا ہے؟ نا جو بھی جسم ہے اس کے لیے مکان ہے. مکان کیا ہے؟ مکان کسے کہیں گے آپ؟ یہاں پر مختلف تعریفات ہے. حیز یعنی وہی مکان. بعض نے آ کر حیز اور مکان میں فرق کیا ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن عمومی طریقے سے جو نظر ہے حیز یا مکان ایک بات ہے. ہر جسم کے لیے حیز اور مکان ہے. وہ بھائی میرا مکان ہے، وہ کیا مکان ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ مشہور تعریف جو مکان کی ہے وہ یہ ہے، جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہو جس میں ماوی کی سطح ظاہر سے. ایک گلاس میں مجھے تھوڑا سا پانی دیں. جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہے جس میں ماوی کی سطح ظاہر سے. دیکھیں یہ گلاس ہے، خالی جانا گلاس بھرے، اس کی اندرونی جو سطح تھی، اس کی اندرونی جو سطح ہے، اس گلاس کی دو سطح ہیں، ایک یہ باہر والی سطح اور ایک یہ اندر والی سطح. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر آپ نے پانی ڈالا تو گلاس اس پانی پر حاوی ہے نا، اس کو شامل ہے نا، اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے نا. گلاس پانی پر کیا کیے ہوئے ہے؟ احاطہ کیے ہوئے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ گلاس جس میں حاوی ہے، احاطہ کرنے والا ہے.
اس کی ایک سطح ظاہری ہے جو باہر والی ہے، ایک سطح باطنی ہے جو اندر والی ہے۔ تو پہلا تعریف کا جملہ کیا کہا؟ جس میں حاوی کی سطح باطن، ہاں گلاس کی سطح بات، بھلے گلاس کی جو اندرونی سطح، مثلا یہ گلاس، اس کی سطح ظاہر بھی ہے، سطح باطن بھی ہے۔ سطح باطن یعنی وہ اندرونی، درست ہے۔ اب یہ گلاس جس میں حاوی ہے، احاطہ کرنے والا ہے، پانی کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، اس جسم حاوی کی سطح باطن جو جسم محوی، پانی جسم محوی ہے جو گلاس کے احاطے میں آتا ہے، پانی جسم محوی ہے جو گلاس کے احاطے میں آتا ہے۔ اب اس پانی کی جو باہر والی سطح ہے، باہر والی سطح وہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ گلاس کی اندرونی سطح کے ساتھ، درست ہے۔ پانی کی جو باہر والی سطح ہے وہ گلاس کی اندرونی سطح سے ملی ہوئی ہے۔ تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تعریف بھی روشن ہے۔ آگا جسم حاوی کی سطح باطنی جو جسم محوی کی سطح ظاہری سے ملی ہوئی ہے، یعنی گلاس کی یہ جو سطح باطنی ہے یہ مکان ہو جائے گا۔ روشن ہوا یا نا؟ روشن نہیں ہوا؟ واضح نہیں ہوا؟ میرے خیال میں واضح ہونا چاہیے۔ اب مثلا میرے لیے جسم کیا ہوگا؟ میں اس فرش پر بیٹھا ہوں، صحیح ہے؟ فرش کی ایک سطح ظاہری ہے، اس طرف سے آپ دیکھیں ایک سطح باطنی ہے، اور میں جو اس فرش پر بیٹھتا ہوں میں اسی پانی کی طرح ہوں، جسم ماوی کی طرح ہوں۔ میری جو سطح ظاہری ہے اس فرش کی سطح باطنی کے ساتھ مماس ہے۔ وہ جو فرش کی سطح باطنی میری سطح ظاہری کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو ہم مکان کہتے ہیں۔ یہ فلسفیوں کی تعریف، مشاء کی تعریف، ارسطو کی، ابو علی سینا کی، یہ وہ سارے کے سارے یہ لوگ یہی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن متکلم ایک اور تعریف کرتا ہے۔ متکلم کیا کہتا ہے؟ متکلم ایسے کہتا ہے کہ مکان یا حیز یعنی وہ وہمی فضا کہ جس کے اندر کوئی جسم قرار پاتا ہے، وہ وہمی فضا الفراغ المتوہم الذی یشغلہ شیء، ایسی وہمی فضا کہ جس کو کوئی شے آ کر اشغال کرتی ہے۔ مثلا یہ گلاس ہے، دیکھیں اس گلاس کے اندر یہ ایک خالی فضا ہے نا، جس کو آپ خالی فضا کہتے ہیں، یہ خالی فضا ہے نا، یہ ایک خالی فضا ہے، گلاس کی خالی فضا ہے۔ اس خالی فضا کو، یہ ہو گئی الفراغ المتوہم، خالی متوہم وہمی فضا کہ جس کے اندر آ کر پانی اس خالی فضا کو گھیر لیتا ہے، پانی آ کر اس خالی فضا کو پر کر دیتا ہے۔ اس فراغ متوہم کو مکان کہتے ہیں۔ مثلا یہ خالی فضا ہے، جیسے ہی آپ بیٹھے تو اس خالی فضا کو آپ نے کیا کر لیا؟ گھیر لیا، ایسے کہتے ہیں، درست ہے؟ یہ خالی فضا وہی ہے، وہ چیز جو جگہ گھیر رہی ہے، وہ خالی فضا کہ جس کو کوئی مکان بھر دیتا ہے، اس خالی فضا کو یہ لوگ مکان کہتے ہیں۔ حالانکہ خالی فضا بھی ایک وہمی فضا ہے، وگرنہ حقیقت میں کچھ نہیں بقول ان کے متکلمین کے بقول یہ خلا جب اس خالی فضا کو جسم پر کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ملا، کیا؟ اور جب اس خالی فضا کو مکان پر نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں خلا۔ یہ اس وقت کیا ہے؟ خلا۔ اگر پانی اس میں ڈال دیں تو یہ بن جائے گا ملا، یا آپ جو سنتے ہیں لا خلا ولا ملا، خلا ملا یعنی یہی، درست ہے؟ اچھا، اور ان کی تعریف میں کیا فرق ہوا؟ زمین دا آسمان فرق ہے۔ ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے لیکن تھوڑا غور کریں، فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا، بعض بزرگان آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیز اور مکان ایک ہی شے ہے،
لیکن بعض کہتے ہیں کہ ناغہ حیز اور مکان میں تفاوت ہے. بعض ایسے کہتے ہیں مکان ما علیہ اعتماد الشیء، جس پر ایک شے کا اعتماد ہے، ایسے وہ اس کا مکان ہے. اور حیز وہ فراغ متوہم ہے جس کو وہ شے پر کرتی ہے. حیز وہ فراغ متوہم ہے کہ جو اس فضا کو وہ فراغ متوہم کے جس کو جسم پر کرتا ہے. لیکن مکان وہ ہے کہ جس پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. یعنی وہ نچلا والا حصہ. مثلا اس کے لیے خوبصورت مثال دیتے ہیں. آپ کیا کریں، ایک نیزہ اپنے ہاتھ میں لے، مثلا وہ نیزے کی بالکل نوک ہے نا، وہ ہم جسے انی کہتے ہیں، وہ جو نیزے کی نوک ہے اس پر آپ ایسے ڈھال کو رکھیں. ٹھیک ہے، ایسے مثلا، یا میں جیسے یہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ پین ہے، اس پین کے اوپر میں نے یوں کتاب رکھا ایسے. اس تعریف کے مطابق مکان یہ ہے، یہ حصہ جہاں پر کتاب اس پین پر ٹیک لگائے ہوئے، یہ والا حصہ، بالکل یہ نقطہ، جیسے کتاب اس پین پر ٹیک لگا کر کھڑا ہے نا، یہ والا حصہ اس کے لیے حیز ہے اور بے بخشید مکان ہے. کیا ہے؟ مکان ہے. حیز یہ پوری فضا کے جس کو اس کتاب نے گھیر لیا ہے. فرق محسوس ہوا؟ ہاں، یہ جس نقطے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے یہ اس کے لیے مکان ہے، اور یہ فراغ متوہم کے جس کو اس کتاب نے پر کیا ہے یہ اس کے لیے ہے حیز. بعد نے ایسے فرق لکھا ہے کہ آقا فاضل مقداد اس طریقے سے کہتے ہیں ارشاد الطالبین میں. علی حالین، مکان اور حیز کی تعریف یہ ہے. درست آگا. حالانکہ طبیعیات فلسفے میں بہت لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان بحثوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی امور عامہ کے اندر خود بحث کی ہے 2-3 مرتبہ، یعنی کافی جگہوں پر بحث کی ہے خود. لیکن مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک اور اصطلاح کے برحال عبارت کی تطبیق ہم کل کریں گے، لیکن اس کو بیان کر دیتا ہوں. خدا کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اس پر تو تھوڑی ابھی کریں گے نا، ابھی صرف مبادی تصوریہ واضح کریں کہ یہ چیزیں ہیں کیا. دوسرے مرحلے میں بات یہ کریں گے کہ خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے. عبارت کی طرف آ رہے تھے نا آپ. نہ میں نے کہا عبارت کل پڑھوں گا. اچھا. ابھی صرف ان مبادی تصوریہ کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں کہ ایک یہ تھا حیز، اور اس کی دلیل میں ایک اور اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اکوان حادثہ. اکوان حادثہ کون، یا اس کو کلامی کتابوں میں کہتے ہیں اکوان اربعہ. الف کاف وہی کتے والا، اکوان کون سے، اکوان اربعہ 4 اکوان. یہ لوگ متکلمین کہتے تھے کہ اکوان ہمارے پاس کون 4 طریقوں سے، یا اجتماع، افتراق، حرکت، سکون. کیا؟ اجتماع، افتراق، حرکت، سکون. ان کو اصطلاحاً یہ لوگ کہتے تھے اکوان اربعہ یا اکوان حادثہ، یہ تعبیر استعمال کرتے تھے. اچھا خوب، اسے مراد کیا ہے اکوان حادثہ سے؟ حرکت کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ خوب، اس کے لیے ایک جو تعبیر میں تعریف استعمال کروں آپ کے لیے، تعریف ایک کلامی کتاب سے لے کر آئے ہیں کہ خوب کوئی بھی جوہر ہے نا، درست، کوئی بھی جوہر یا تو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجتمع ہے، ایسے دونوں ملے ہوئے. 2 کتاب ہیں، دونوں اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں. اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں اجتماع. یا ملے ہوئے نہیں ہیں، دونوں کے اندر فاصلہ ہے، اس کو کہتے ہیں افتراق. روشن ہے مانا، یہ تو پہلی مشکل ہی نہ دار ہے. اور ایک شے جو کسی مکان میں ہے،
درست ہے؟ کسی مکان میں جو شے ہے وہاں پر بھی اس کی دو صورت ہے، یا اسی مکان میں حصول ثانی ہے اس کا، کسی مکان میں حصول ثانی، مکان واحد میں حصول ثانی، اس کو کہتے ہیں سکون۔ مثلا جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اسی جگہ پر میں پہلے بھی تھا، اب بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، اس کو کہیں گے حصول دوم، اس کو کہتے ہیں ساکن۔ جس جگہ پر بیٹھا ہوں مکان واحد میں میرا حصول دوم، حصول ثانی، پہلے بھی اسی جگہ پر تھا، اب بھی اسی جگہ پر ہوں۔ ایک دوسرے کے پیچھے ہاں، پہلے بھی اسی جگہ پر تھا، اب بھی اسی جگہ پر ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھے پھر چلے گئے، پھر آ کر بیٹھے۔ ہاں، اس کو ابھی ذکر کریں گے، اس کی ابھی بات نہیں کر رہا۔ اسی مکان میں میرا حصول دوم، نہ کہ گیا پھر آیا، نہ تھوڑی دیر بھی پہلے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا اور ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، اٹھا نہیں ہوں، پہلے بھی میں اسی جگہ پر بیٹھا تھا۔ یہ اصول دوسرے کے لیے نہ میرے لیے، آپ کے لیے زمان کے اعتبار سے مد نظر رکھے، پہلے زمان میں 5 منٹ بھی پہلے اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، تو میرا حصول ثانی ہوا نا، حصول ثانی اس زمان کے اعتبار سے ہوا نا، 5 منٹ پہلے بھی تھا، ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سکون۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ سکون حصول ثانی ہے مکان اول میں، درست ہے؟ اچھا، حرکت کسے کہتے ہیں؟ حصول اول مکان ثانی میں، حصول اول مکان ثانی میں، اس کے برعکس ہو گیا۔ وہاں پر تھا حصول ثانی مکان اول میں، حرکت میں کیا ہوا؟ حصول اول مکان ثانی میں، یہاں سے اٹھا یہاں پر بیٹھا، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو زمان کے اعتبار سے اصول اول اور مکان ثانی، مکان ثانی ہوا، صحیح ہے۔ یہ ان کو یہ لوگ تعبیر کرتے تھے اقوان اربعہ۔ المنطق آپ نے پڑھی، المنطق کی اگر تمرینات پر غور کریں نا تو تمرینات میں ایک تقابل کے باعث کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان تمرینوں کو حل کریں۔ خب اگر واقعاً کوئی مرد بندہ ہو نا المنطقی تمرینات کو حل کرے تو باقاعدہ یعنی منطقی بندہ ہونا چاہیے۔ وہاں پر یہ سوال آتا ہے حرکت و سکون میں کون سا تقابل ہے؟ وہاں پر ہے۔ خوب یہاں پر دیکھیں حرکت و سکون میں جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا وہ جواب دے گا کہ بھئی تم حرکت و سکون کی تعریف کیا کرتے ہو؟ اگر حرکت و سکون کی تعریف یہ والی کرتے ہو جو متکلم کرتا ہے، سکون یعنی حصول ثانی مکان اول میں اور حرکت حصول اول مکان ثانی میں، خوب حصول دونوں جگہوں پر امر وجودی ہے، حصول کیا ہے؟ امر وجودی ہے، پس سکون اور حرکت دونوں امر وجودی ہوئے۔ ایک جگہ پر حصول ثانی ہے مکان اول میں اور حرکت میں حصول اول ہے مکان ثانی میں، تو دونوں امر وجودی ہوئے۔ اس اعتبار سے ان کے درمیان تقابل ضدین ہونا چاہیے۔ خوب اگر آپ حرکت و سکون کی تعریف یہ نہیں کرتے جو متکلم کرتا ہے بلکہ آپ حرکت کی تعریف کرتے ہیں فلاسفہ والی کہ فلاسفہ سکون امر عدمی قرار دیتے، کہتے ما من شأنہ ان یتحرک فلم یتحرک فہو ساکن، جو شے شأنیت رکھتی ہو حرکت کی لیکن حرکت نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ جس شے میں حرکت کی شأنیت ہو اور حرکت نہ کرے اس کو ہم کہتے ہیں ساکن۔ خوب اس اعتبار سے ایک امر عدمی ہوا، ایک امر وجودی ہوا، لہذا حرکت و سکون میں کون سا تقابل ہوگا؟ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، درست ہے؟ آگا جا خوب اگر کوئی بھی جسم متحیز ہو یعنی مکان رکھتا ہو تو حتماً یا ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا، یا مجتمع ہوگا یا مفترق ہوگا، ان اقوان اربعہ میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا۔ اور یہ چاروں کے چاروں اقوان
حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. خوب، اگر خدا متحیز ہو تو ان اکوان حادثہ سے خالی نہیں ہوگا، اور جو اکوان حادثہ سے خالی نہ ہو وہ واجب نہیں بن سکتا. روشن ہے؟ ہاں، اگر روشن ہے تو پھر 2 سطریں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ کر لیتا ہوں. روشن ہوا مطلب آگا؟ درست ہے. اس مطلب کو ان اکوان اربعہ کی تعریف یہ وہ باب ہادی شر میں بھی آئی، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. المسألۃ الثانیۃ عشر فی انہ تعالی لیس بمتحیز. خب المسألۃ الثانیۃ عشرہ، خب 12واں مسئلہ، فی انہ تعالی لیس بمتحیز، خدا متحیز نہیں ہے، یعنی مکاندار نہیں ہے. قال والتحیز اقول هذا عطف علی الزائد ایضا، یہ تحیز بھی زائد پر عطف ہو رہا ہے. یعنی فإن وجوب الوجود یقتضی نفی التحیز عنہ تعالی، وجوب وجود تقاضا کرتا ہے کہ خدا کے لیے تحیز نہیں ہے، یعنی مکان نہیں ہے خدا کے لیے. وَهَذَا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بین اکثر العقلاء، اکثر عقلاء کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے، علی مجسمہ کو چھوڑ کر. وخالف فیہ المجسمہ، ابن تیمیہ جیسے بندے جو ہیں وہ کیا اس کی کیا کرتے؟ مخالفت کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے. والدلیل علی ذلک، خوب اس مطلب پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہ لو کان متحیزا، اگر خدا متحیز ہو یعنی مکاندار ہو، لم ینفک عن الاکوان الحادثہ، کہ یہاں پر اکوان حادثہ میں سے جو اہم چیز ہے وہ وہی حرکت اور سکون، یہاں پر اجتماع اور افتراق کی بات نہیں ہے. درست ہے؟ تو اگر خدا متحیز ہو، مکاندار ہو، تو وہ اکوان حادثہ سے خالی نہیں ہوگا. یا ساکن ہے یا متحرک ہے، کیونکہ اسی متحیز میں یا اس کا حصول ثانی ہے تو ساکن ہوگا، یا جو ہے وہ کیا ہے اسی مکان میں نہیں ہے بلکہ مکان ثانی میں اس کا حصول اول ہے تو حرکت ہوگی. المجتمع مفترق یہاں پر نہیں، یہاں پر اس کے ساتھ فعلاً ہماری بحث نہیں ہے. درست ہے؟ یا مجتمع مفترق وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دلیل کے اندر زیادہ دخالت نہیں رکھتا. اس دلیل کے اندر جو زیادہ دخالت رکھتا ہے اس کا متحرک ہونا اور ساکن ہونا. وَكُلُّ مَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جو حادث سے خالی نہ ہو اس کو بھی حادث ہونا چاہیے، کیونکہ حادث یعنی جو شے پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. اور اس یعنی وہ جو آپ شے متحیز قرار دے رہے ہیں کہ جو شے اس حادث سے خالی نہیں ہے بس اس کو بھی حادث ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ وہ حادث سے خالی نہیں ہے، دقت کریں اسی پر تھوڑی سی توجہ کریں، حادث سے خالی نہیں ہے تو قطعاً اس کو بھی حادث ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر حادث نہیں ہوگا تو حادث سے خالی ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ہم نے کہا وہ حادث سے خالی نہیں ہے نا. کیسے کہ حادث نہ بھی ہو اور حادث بھی نہ ہو، یعنی خود حادث بھی اسے فرض کرے کہ حادث بھی نہیں ہے اور حادث سے خالی بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں ارتفاع نقیضین. کیسے ارتفاع نقیضین؟ وہاں اس میں ارتفاع نقیضین کیسے؟ میں نہیں سمجھا. حادث کے زمرے یعنی حادث بھی اسے نہ مانے اور اس کو نہ، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فعلاً دلیل یہ ہے کہ وہ حادث سے خالی نہیں ہے، نہ کہ خود حادث ہے. اس سے ثابت کریں جو یعنی خود محل حوادث ہے، خود محل حوادث ہے، خود محل حوادث سے اس کا حادث ہونا کیسے لازم آتا ہے؟ ارتفاع نقیضین کیسے یار؟ کیونکہ نکتہ یہ کہ وہ خود محل حوادث ہے، اگر وہ متحیز قرار پائے تو یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یعنی محل حوادث ہو. اگر متحیز ہو تو محل حوادث بنے گا، حوادث سے خالی نہیں ہوگا. اچھا، جب یہ حوادث سے خالی نہیں ہے تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اگر خود حادث نہ ہو یعنی حوادث سے پھر خالی ہو، حالانکہ ہم نے فرض کیا کہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا. درست ہے؟ یعنی محدث ہے اس کے لیے حادث ہونا لازم ہے، جو قدیم ہے اس کا حادث ہونا لازم آتا ہے.
بھلے اگر حوادث سے خالی نہیں تو خود بھی حادث بن جائے گا نا، روشن ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ۔ اللہ تھوڑا سا ذہن کو آپ لوگ بھی چلائیں، ہر وہ شے کہ جو حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے۔ وقت سبق تقریر ذالک، امور عامہ میں ہم اس کو بیان کر چکے کیسے لازم آتا ہے کہ اگر ایک شے حادث سے خالی نہ ہو تو کیسے حادث لازم آتی ہے، درست ہے، ایسے ہی لازم آتی ہے جیسے میں نے عرض کیا، درست ہے، کیونکہ یہاں اس کے اندر حرکت ہے یا سکون ہے، حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، خوب ہمیشہ حرکت و سکون اس کے ساتھ ہو اور حرکت و سکون حادث ہے، خوب اس کو بھی حادث ہونا جو ہے وہ اس کا بھی حادث ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر حادث نہ ہو تو خلاف فرض لازم آئے گا، اگر حادث نہ ہو تو خلاف فرض لازم آئے گا۔ خلاف فرض یہ ہے کہ بابا آپ نے فرض یہ کیا کہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہے، اور ادھر سے آپ فرض کریں کہ وہ حادث سے خالی ہو، درست ہے، روشن ہے۔ اللہ تھوڑا سا غور کیجیے، ہاں ہاں تھوڑی سی دقت کیجیے گا۔ وقت سبق تقریر ذالک وکل حادث ممکن، اور ہر حادث ممکن ہے، فلا یکون واجبا، پس یہ واجب الوجود نہیں بنے گا۔ ھذا خلفون، باب ہادی عشر کے اندر بھی یہ بیان کھلا ہوا ہے، اگر یہ تھوڑا سا کتابوں کو اٹھا کر دیجیے گا کیونکہ کتاب پھٹی ہوئی ہے، یہ ہے نا، یہ باب ہادی عشر ہے، نیچے نیچے نیچے، اوپر 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 اوپر، یہ والی ہاں تھوڑا اوپر اٹھا کر دے۔ اس باب ہادی عشر کے اندر یہی مطلب آغا فاضل مقداد نے کھول کر بیان کیا۔ صفحہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ چاپ میرے والی ہو آپ کے پاس تو، اب عرض کرتا ہوں ابھی۔ میرے خیال میں آپ تو تھے ہمارے ساتھ جب ہم باب ہادی عشر پڑھ رہے تھے، وہاں پر یہ بحث آئی تھی، مفصل طریقے سے اس کو بیان کیا تھا۔ یہی بات ہے، وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ صفات سلبیہ میں جو دوسری صفت ہے، اس دوسری صفت کو کہتے ہیں انہ لیس بجسم ولا ارض ولا جوہر، اس بات میں والا لفتکر الی المکان، اس بات کے ذیل میں بھی ذکر کیا ہے اس نقطے کو۔ لیکن حرکت و سکون یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کی، یہ تعریفات باب ہادی عشر میں ہیں اس صفت کے ذیل میں۔ ہاں یہ صفت قدرت کے ذیل میں جو فصل ثانی کا آغاز ہوتا ہے نا باب ہادی عشر، الفصل الثانی فی صفات الثبوتیہ وہی ثمانیۃ، اس کے ذیل میں یہی نقطہ ہے، کیونکہ علامہ علی نے وہاں پر کہا انہ تعالی قادر مختار لان العالم محدث لانہ جسم وکل جسم لا ينفك عن الحوادث اعنی الحرکت والسکون وهما حادثان لاستدعاء ما المسبوقیت بالغیر وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورہ فيكون المؤثر فيه وهو اللہ تعالی قادر مختار۔ اس کی شرح کرتے ہوئے فاضل مقداد نے ان تمام اصطلاحات کو کھولا ہے، عالم کسے کہتے ہیں، محدث کسے کہتے ہیں، جسم کسے کہتے ہیں، حیز کسے کہتے ہیں، حرکت کسے کہتے ہیں، یہ ساری یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا یہ ساری تعریفات وہاں پر لکھی ہے۔ الحرکت ہی حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر، سکون ہوا حصول ثان فی مکان واحد، یہ ساری باتیں یہاں پر ہیں۔ خوب یہ ہو گئی آغا جان متکلمین کی باتیں، کہ خداوند متعال ان کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد